آج سے تقریباً 5000 سال قبل ہجر علاقہ میں مشہور عرب قبیلہ سمود رہتا تھا۔ یہ قبیلہ قوم عاد کی نسل سے ہے۔ آج کا جو ہمارا واقعہ ہے وہ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی بستی پر جو عذاب نازل ہوا تھا اس کے حوالے سے ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام جو کہ اللہ کے پیغمبر تھے اور رسول تھے، تو ان کی قوم نے ان کی نافرمانی کی تھی، تو اس کی وجہ سے ان پہ عذاب نازل ہوا تھا۔ ساری جو ڈیٹیل ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ قبیلہ جو تھا قوم عاد کی نسل سے ہے، سمود جو عرب قبیلہ تھا۔ تو حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد میں سے جو مومنین اللہ کے عذاب سے بچ گئے تھے، قوم سمود ان کی اولاد تھی۔ اس قوم میں بھی رفتہ رفتہ بت پرستی آ گئی تھی۔ اس وقت یہ علاقہ سعودی عرب میں ہے اور اس کو نام جو دیا گیا ہے وہ میدان صالح کا نام دیا گیا ہے، اور میدان جو ہے وہ مدینہ کی جمع ہے، اور حضرت صالح علیہ السلام جو ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ یہ جو میدان صالح ہے یہ مدینہ منورہ سے خیبر تقریباً 180 کلومیٹر دور ہے، اور یہ جو ہے یہ مدینہ منورہ جو تبوک ہے وہ مدینہ منورہ اور میدان صالح کے درمیان واقع ہے۔ تو بعض لوگ جو ہیں وہ اس جگہ کی زیارت کے لیے آتے ہیں، اور اس میں کوئی بھی ایسی چیز تو نہیں ہے، مطلب ترغیبی عمل نہیں ہے، تو لوگ جو ہیں وہ اب بھی آتے ہیں، لیکن پہلے جو تھا وہ لوگ جو تھے وہ اندر جا کے دیکھتے تھے، اور اب جو ہے وہ ایک بس آتی ہے اور ٹکٹ لیتی ہے اور باہر سے جو ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں۔ اب جو ہے وہ ان جو بستی ہے وہ اس کے اندر جو ہے اندر جو انہوں نے اپنے گھر بنائے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے محل بنائے ہوئے تھے، ان کے اندر جانے کی اب جو ہے اس وقت پرمیشن نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ آثار قدیمہ دکھا کر وہ سبق دیا کہ جو ہر شخص جو ہے اس کو حاصل کرنا چاہیے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے ہیں۔ انہیں قوم سمود کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ یہ قوم بہت طاقتور تھی اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بنایا کرتی تھی۔ یہ لوگ بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، اللہ کی عبادت کرو، وہی عبادت کے لائق ہے، اور اس طرح انہوں نے اپنی قوم کو جو ہے وہ بہت سمجھایا، لیکن وہ نہیں مانے۔ اس پر انہوں نے ایک مطالبہ کیا حضرت علیہ السلام سے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے سامنے ایک معجزہ کر کے دکھائیں کہ آپ جو ہے ہمارے سامنے جو پہاڑ ہے اس میں سے ایک اونٹنی نکال کر دکھا دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے اونٹنی نکال دی۔ اب جس پہاڑ سے اونٹنی نکلی تھی اسے فجل ناکا کہا جاتا ہے۔ تو اس معجزے کے باوجود جو کچھ لوگ تھے وہ تو ایمان لے آئے، بہت زیادہ جو تھے وہ ایمان نہیں لے کے آئے تھے۔ وہ قوم سمود تھی اس لیے وہ ایمان نہیں لے کے آئے۔ تو انہوں نے اس معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو وہ جو ایمان لے کے آئے تھے وہ اس اونٹنی کی بہت قدر کرتے تھے، اس کا احترام کرتے تھے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام جو تھے انہوں نے کہا کہ جس کنویں سے وہ پانی پیتے ہیں اسی کنویں سے اس اونٹنی نے پانی پینا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہوا ہے۔ تو وہ جو اونٹنی ہے وہ اپنی مرضی سے کھائے گی، پیے گی، پھرے گی، کوئی بھی اس کو جو ہے وہ نہیں روکے گا۔ لیکن جو قوم سمود کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ اسی کنویں میں سے ہم نے پانی پینا ہے، لیکن آخر کار وہ مان گئے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام جو تھے انہوں نے بہت سارے جو قوم سمود کے لوگ تھے انہوں نے اونٹنی کو استانا شروع کر دیا، اس کو تنگ کرتے تھے، کیونکہ جو ان کے جانور تھے وہ اب جو اونٹنی تھی جہاں پہ وہ پانی پیتی تھی وہ پانی ختم ہو جاتا تھا، اور جہاں سے وہ گھاس چاہتی تھی وہاں پہ گھاس ختم ہو جاتی تھی۔ تو اس طرح جو وہ قوم سمود کے لوگ تھے انہوں نے سوچا کہ ہم اس طرح تو ہمارے جو جانور ہیں وہ دل بھر کے جی بھر کے نہیں کھا سکتے، نہیں پھر سکتے، تو اس لیے انہوں نے اس کو مارنے کا منصوبہ بنایا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ النمل میں ایک آیت میں بھی ذکر کیا ہے
تو اللہ تعالیٰ نے انہیں راستے میں ہلاک کر دیا اور ان کا منصوبہ دھڑا رہ گیا۔ آخر کار 3 دن گزرنے کے بعد شدید زلزلہ آیا اور آسمان سے ایک ہیبت ناک چیخ کی آواز نے ان سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا تھا۔ اب اونٹنی کو جیسے انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے بولا تھا کہ اس اونٹنی کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا، لیکن انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ اب جب وہ اونٹنی اس پہاڑ سے نکلی تھی تو اس کے ساتھ اس نے اپنے بچے کو بھی جنم دیا تھا، تو اس بچے کا رنگ بھی سیم اپنی ماں جیسا تھا۔ اب یہ سارے جو لوگ تھے قوم سمود کے لوگ، یہ اسی اونٹنی کا کیا کرتے تھے؟ دودھ پیتے تھے۔ تو جو ایک اونٹنی ہے وہ اتنا کھاتی تھی، اتنا پانی پیتی تھی کہ اور وہ اتنا ماشاءاللہ دودھ دیتی تھی کہ جو سارے جو لوگ تھے وہاں کے وہ جو تھے وہ مطلب سیراب ہو رہے تھے اس سے، وہ پورے جو اس وہاں کی بستی تھی اس کی کفالت کر رہی تھی وہ اونٹنی۔ اب جو ان کو تو یہ اس لیے برا لگا کہ وہ اسی کنویں سے پانی پیئیں گے جہاں سے وہ اونٹنی پانی پیتی ہے، تو یہ تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ اس اونٹنی نے وہاں سے پانی پینا ہے، تو اس طرح انہوں نے کہا کہ یہ تو جہاں سے پانی پیتی ہے پانی ختم ہو جاتا ہے، تو پھر حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے بولا کہ ایک دن اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن آپ لوگ پیئیں گے، تو اس طرح پھر یہ ان کے درمیان فیصلہ ہوا۔ لیکن اس طرح یہ ہے کہ انہوں نے اونٹنی کو ہلاک کر دیا، اور اب جیسے انہوں نے اس کو ہلاک کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ گیا۔ تو اب حضرت صالح علیہ السلام کو پتہ چل گیا تھا کہ اب عذاب آنے والا ہے، تو انہوں نے ان کو 3 دن پہلے بتا دیا کہ اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ تو اس کے باوجود جو وہ ضدی قوم تھی انہوں نے توبہ نہیں کی، انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ کچھ جو لوگ تھے وہ حضرت صالح علیہ السلام مسجد میں عبادت کر رہے تھے، تو کچھ لوگ وہاں پہ جا رہے تھے کہ ان کو قتل کر دیتے ہیں، تو وہاں پہ جو درخت تھا اس مسجد میں، اس نے آپ حضرت صالح علیہ السلام کو بتایا کہ آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، آپ اپنے گھر چلے جائیں۔ تو پھر حضرت صالح علیہ السلام اپنے گھر چلے گئے، لیکن جب وہ مسجد میں گئے انہوں نے دیکھا کہ آپ جو ہے وہاں پہ نہیں ہیں، تو انہوں نے آپ علیہ السلام کو آپ ڈھونڈنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے آپ کے گھر چلے گئے۔ تو پھر انہوں نے وہ غصے میں تھے اور انہوں نے کہا کہ وہ دروازے کو توڑ دیں گے۔ تو اس پر ابھی وہ آئے تھے کہ وہ 9 لوگ تھے قوم سمود کے جو آئے تھے آپ کو قتل کرنے کے لیے، لیکن ان پہ اللہ کا عذاب نازل ہوا، فرشتوں نے اپنے پروں سے ان کو مار ڈالا۔ کچھ جو تھے وہ کنویں میں گر گئے، کچھ اندھے ہو کے جو پتھر تھے ان سے ٹکرائے اور مر گئے۔ وہ 9 کے 9 لوگ مر گئے، تو پھر وہ جو پوری جو بستی تھی وہاں پہ یہ ہوگی کہ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو قتل کر دیا ہے۔ لیکن یہ ساری ایک اس طرح سے کہانی ہے کہ انہوں نے بہت برا کیا تھا، تو اس طرح ان پہ عذاب آنے والا تھا، 3 دنوں کے اندر ان کے اوپر عذاب آنے والا تھا۔ تو پہلے دن یہ ہوا کہ ان کے اوپر شدید زلزلہ آیا، اور آسمان سے ایک ہیبت ناک جو چیخ تھی اس نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ وہ ان کے جو رنگ تھے نا وہ زرد ہو گئے تھے۔ تو اس طرح وہ جو قوم سمود تھے وہ اپنی پوری طاقت اور قوت کے باوجود ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ تو یہ جو قوم سمود ہے انہوں نے پتھروں کے اندر بہت ان کو تراش کے اپنے گھر بنائے ہوئے تھے، تو ان میں اتنا زیادہ فن تھا۔ تو انہوں نے یہ بھی ایک سننے میں ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو معجزہ دکھائیں، تو آپ علیہ السلام نے جو پہاڑ تھا اس کو بولا کہ وہ روئی کا ہو گیا۔ تو جیسے وہ پہاڑ روئی کا ہو گیا تو انہوں نے اس کے اندر جو ہے وہ اپنے گھر بنانا شروع کر دیے۔ تو وہ جو پہاڑ ہیں اس کے اندر انہوں نے عالی شان گھر بنائے ہوئے ہیں کہ وہ ابھی تک آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ اس طرح بھی ہے کہ انہوں نے ان سے بولا تھا کہ آپ